السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قابل احترام حاضرین، اسلام کو نہیں جاننے والوں، کم سمجھ لوگوں یا اسلام کے مخالفین، ان کا ہمیشہ سے رویہ رہا ہے اسلام کے بارے میں، اسلام کے احکام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتے رہتے ہیں اور بے جا اعتراضات کیا کرتے ہیں۔ ہندوستان میں خاص طور سے آج کل جیسے حالات ہیں ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شادی بیاہ کے تعلق سے، شوہر و بیوی کے تعلقات یا اسلام نے جو ہمیں خاندانی نظام دیا ہے اس کے سلسلے میں، خصوصاً طلاق کے سلسلے میں، یا مسلم پرسنل لا، یعنی اسلامی شریعت کا وہ حصہ جو مسلمانوں کے شادی بیاہ، طلاق، رضاعت وغیرہ وغیرہ اس طرح کے مسائل سے تعلق رکھتا ہے، اس پہ بہت زیادہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا مسئلہ 3 طلاق کا، ٹرپل طلاق کا بنا دیا گیا ہے۔ یعنی یہ تصور پیش کیا جا رہا ہے جیسے ہر مسلمان بے شمار شادیاں کرتا ہے اور جب جی میں آتا ہے طلاق 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 کہہ کر بیک بینی و دو گوش اپنی بیوی کو نکال باہر کرتا ہے۔ مسئلہ ہے اسلامی قوانین کا وہ حصہ جو مسلمانوں کے باہمی معاملات سے تعلق رکھتا ہے اس کا، لیکن بات اس طرح پیش کی جا رہی ہے مخالفین کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے، جیسے یہ 3 طلاق کا مسئلہ ہے۔ ضرورت ہے کہ اس بات کو ہم ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھ لیں، خود بھی سمجھ لیں، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے، ہم مسلمانوں میں کچھ ایسے غیر تعلیم یافتہ جاہل یا اسلام کا علم نہیں رکھنے والے لوگ بھی ہیں جن کی اکا دکا غلطیوں سے بھی مخالفین کو اشاع ملتی ہے کہ وہ اسلام پہ اعتراض کریں یا مسلم سوسائٹی پہ اعتراض کریں۔ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اسلام مرد اور عورت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بہت مشہور آیت ہے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، میں تم میں سے کسی بھی نیک کام کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، تم ایک دوسرے سے ہو۔ ایسا نہیں کہ مرد کوئی اونچی مخلوق اور عورت کوئی سب ہیومن اسپیشیز، کوئی نچلی مخلوق ہو، نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ زندگی کے کام کو، انسانی زندگی کو چلانے کے لیے اس نے مرد اور عورت 2 صنفیں بنائی ہیں، بلکہ دنیا کی بے شمار چیزوں میں یہ اصول ہمیں نظر آتا ہے، تمام چیزوں میں۔ قرآن شریف میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمام چیزوں میں جوڑے بنائے، جانوروں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، نر اور مادہ، پودوں میں بھی ہوتے ہیں، میل اینڈ فیمیل، یہاں تک کہ اور بہت ساری جو کائنات کی چیزیں ہیں، اب بجلی ہے اس میں بھی نگیٹیو اور پازیٹیو ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مرد کوئی اونچی مخلوق ہے، عورت کوئی نیچی مخلوق۔ یا اس آیت پہ غور کیجیے، اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری بہت ساری قومیں، برادریاں وغیرہ بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو۔ بڑا کون ہے؟ فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تم میں جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے وہ بڑا ہے۔ یہ ایک عام حکم ہے، مرد اور عورت بھی آتے ہیں، تمام قومیں، تمام برادریاں بھی اس میں آ جاتی ہیں۔
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اسلام میں شرافت کا، عظمت کا، بڑائی کا، بزرگی کا معیار نہ مرد ہونا ہے نہ عورت ہونا ہے، نہ اس قوم میں ہونا ہے نہ اس قوم میں ہونا ہے. تقوی اللہ، پرہیزگاری، احساس ذمہ داری، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا. تو جو پہلے آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی اس میں بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی اچھے کام کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر ہو وہ مومن، ایمان شرط ہے، ایمان ہو اور نیک عملی ہو. اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت پہ ایسے لوگوں کو ضرور ان کے اچھے کاموں کا اجر دیں گے. تو ان سب آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے مرد اور عورت یہ مرتبے کے لحاظ سے، یعنی کہ جو روحانی مرتبہ ہے اس مرتبے کے لحاظ، سماجی مرتبے سے، قانون کے لحاظ سے برابر ہے. البتہ ایک اور انتظام کو چلانے کے لیے دنیا کے کچھ لوگوں کو کچھ زیادہ حقوق اور اختیارات دینا ضروری ہوتا ہے. اسی لیے مرد کو اللہ تعالیٰ نے ذرا سا بڑا درجہ دیا ہے اور فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے سربراہ ہیں، ذمہ دار ہیں، قوام ہیں. قوام کے معنی کوئی زور زبردستی کرنے والے کی نہیں ہوتے ہیں، سرپرست ہوتا ہے مرد کی پوزیشن. چنانچہ ایک خاندان جب بنتا ہے ایک مرد اور عورت کے تعلق سے تو اس میں مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہیڈ آف دی فیملی، یہ ذمہ داری مردوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. چنانچہ فرمایا، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل، ہیڈ آف دی فیملی. اور ایسے بھی آپ دیکھیں، بایولوجیکلی بھی آپ دیکھیں، آپ پوچھیں جو ڈاکٹرس ہیں ان سے پوچھیں، آپ کو بتائیں گے کہ مرد عورت کے مقابلے میں تقریباً 10% زیادہ اس کا قد ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ طاقت میں بھی کچھ زیادہ ہوتا ہے، یا صبر و ضبط کا مادہ مرد کے اندر زیادہ ہوتا ہے. مرد کی سائیکالوجی الگ ہوتی ہے، عورت کی سائیکالوجی الگ ہوتی ہے. آپ نے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروایا ہوگا یا دوسرے ٹیسٹ کروائے ہوں گے، کرائٹیریا دونوں کا الگ الگ ہے، ذرا فرق ہے. سائیکالوجی سے بتاتے ہیں کہ مرد مشکلات اور مصائب سے اتنا نہیں گھبراتا ہے جتنا ایک عورت گھبراتی ہے. چنانچہ معروف قول ہے سائیکالوجسٹ کا کہ جتنی دیر میں مرد ایک بار روئے گا عورت 4 بار روئے گی. اس لیے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ایک درجہ دیا ہے. مردوں کے عورتوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے عورتوں کے مردوں پر. البتہ مردوں کو ایک درجہ ہے، لیکن یہ درجہ پروٹیکشن دینے کے لیے، سرپرستی کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، زبردستی کرنے کے لیے نہیں. اب اس کے بعد ظاہر ہے مرد کو بھی اپنی پسند کے مطابق شادی کرنے کا اختیار ہے، عورت کو بھی اختیار ہے. کسی عورت پر زبردستی شادی کو لادا نہیں جا سکتا ہے، زبردستی اس کو باندھ نہیں دیا جا سکتا ہے. اور جب شادی ہو جاتی ہے، خاندان بنتا ہے، تو مردوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ تمہاری بیویاں ہیں. پہلا حکم ہے وعاشرہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، بھلے طریقے سے، شرافت کے ساتھ. اور سب سے بہتر مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال. آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں اچھے وہ لوگ ہیں، بہتر وہ لوگ ہیں، فضیلت والے وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور گھر والوں میں سب سے پہلے تو بیوی آتی ہے، اور بیوی خاص طور پہ یہاں پہ مراد اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے. اور پھر آپ نے اپنی اعلیٰ مثال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا مجھے دیکھو میں اپنے اہل ویال کے سلسلے میں، اپنی بیویوں کے سلسلے میں کتنا اچھا ہوں. اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. زندگی کے تمام معاملات میں، عقیدے میں، عبادت میں، نماز میں، اخلاق میں، کردار میں، تجارت میں،
معیشت میں، سیاست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نمونہ بنا کے بھیجے گئے تھے. تو آپ نے خود اپنی مثال پیش کی کہ دیکھو میں اپنی بیویوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتا ہوں. اگر آپ تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے بیویوں کے کام کر دیا کرتے تھے، اچھا سلوک کرتے تھے ان کے ساتھ. مار پیٹ وغیرہ اس طرح کی کوئی کام کیا ہے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ مزید آپ ذرا اور آگے بڑھیے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. اگلی بات کیا فرمائی گئی؟ ہو سکتا ہے تمہاری بیوی تمہیں زیادہ اچھی نہیں لگے، کوئی بات ان کی تمہیں ناپسند ہو، تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خیر رکھی ہو. ایک بیوی میں کوئی شوہر ہو یا بیوی ہو ہر طرح کی خوبیاں نہیں ہو سکتی. بیوی اور شوہر کو ایک دوسرے کے ساتھ مصالحت کے ساتھ اور باہمی سمجھ بوجھ کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. بالکل ہر چیز ہر شوہر کو بالکل پسند کے مطابق بیوی مل جائے، ہر بیوی کو پسند کے مطابق شوہر مل جائے، ہر لحاظ سے معیاری ویسا نہیں ہوتا ہے. ان کی رائے میں فرق ہوتا ہے، جس پس منظر سے آتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا کچھ کیسز میں کہ کسی کو اس کی بیوی پسند نہیں آئے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے خیر کثیر. اس طرح اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے. زندگی ایسے ہی چلتی ہے، ہر چیز ہمارے معیار کے مطابق ہماری پسند کے مطابق نہیں ہو سکتی. اب اس کے بعد اس بات پہ آپ غور فرمائیں کہ شوہر و بیوی، لیکن ظاہر ہے کبھی کبھی مزاج ملتا نہیں تو کبھی کبھی علیحدگی کی نوبت بھی آ جاتی. ایک بڑی اچھی بات مجھے یاد آتی ہے، 1965 میں ہندو کوڈ بل پاس ہوا. ہندوؤں کے یہاں بھی طلاق کا تصور نہیں تھا. باندھ دیا تو زندگی بھر وہ عورت مصیبت سے وہیں رہے گی. عیسائیوں کے یہاں بھی نہیں تھا. اسلام نے لیکن گلو خلاصی کا ایک راستہ رکھا. عورت کو اس بات کا اختیار دیا کہ اگر وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، پسند نہیں کرتی ہے، اس کو زبردستی باندھ کے نہیں رکھا جائے گا، کھلا لے سکتی ہے وہ. اور شوہر کو بھی اس بات کا اختیار دیا کہ کسی طریقے سے عورت اس کے معیار کے مطابق نہیں اس سے علیحدہ ہونا چاہے تو طلاق دے سکتا ہے. لیکن طلاق کا بھی انتہائی شریفانہ طریقہ ہندو کوڈ بل میں یا میرجز ایکٹ جو ہندوستان میں پاس ہوئے ہیں اس میں دیکھیے، یا آپ مغربی ممالک میں دیکھیے، طرح طرح کے الزامات لگانے پڑتے ہیں بیوی پر. جھوٹے الزامات لگانے پڑتے ہیں، دھمکیاں دینی پڑتی ہیں، زنا کا، بدکاری کا، فحاشی کا الزام لگانا پڑتا ہے. یا گھر کے کچھ معاملات ایسے تھے جو ناپسندیدہ تھے، ان کو عدالت میں لانا پڑتا ہے، عدالت فیصلہ کرتی ہے. اسلام نے ایسے نہیں کیا. اسلام نے مرد کو اختیار دیا ہے اور اس کے ساتھ کچھ شرطیں لگا دی. فرمایا مثال کے طور پر کہ اگر شوہر بیوی میں تعلقات خراب ہو جائیں، اس حکم پہ اکثر ہم عمل نہیں کرتے، اسی لیے بہت ساری گڑبڑیں ہوتی ہیں. حکم ہے، اور اگر تمہیں شوہر اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا ڈر ہو تو ایک حکم مرد کے خاندان سے، حکم یعنی اتھارٹی لے کر آربیٹریشن کرنے کے اختیارات لے کر ایک حکم مرد کے خاندان سے اور ایک حکم عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو. اگر یہ دونوں سے برات شوہر بیوی بھی ہیں اور وہ حکم بھی ہیں، اگر یہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت کی کوئی صورت نکال دے گا. اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے. یہ سورہ نساء کی آیت. تو یہ بھی ہونا چاہیے. بلکہ فقہ کا آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اس بات کی بھی گنجائش ہے شوہر بیوی ان کے جو حقوق اور اختیارات ہیں کچھ کم و بیش کر لیں. زندگی میں بھی ہوتا ہے، ایک بزنس کرتے ہیں آپ، پارٹنرشپ ہوتی ہے، آپ کا پارٹنر کہتا ہے نہیں تم کم ٹائم دے رہے ہو، محنت نہیں کر رہے ہو، میں زیادہ دے رہا ہوں، اچھا بھائی 50% میں چلو 60-40 کر لیں. اس طریقے سے شوہر بیوی کا معاملہ تو بہت ہی اہم معاملہ ہے. چنانچہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو سیکھتے تھے لوگ، کس لیے؟ بدترین کام جو جادو سے ہو سکتا ہے شوہر بیوی کے درمیان دشمنی پیدا کرنا، جدائی پیدا کر دینا. ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بڑا ابلیس شیطانوں کا سردار ہے
وہ ان اپنے اسسٹنٹوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، شاباشی دیتا ہے جو شوہر بیوی جدائی ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ نے جن چیزوں کی اجازت دے رکھی ہے، گنجائش ہے جن کی، یعنی طلاق کی، سب سے خراب چیزوں میں طلاق ہے۔ شوہر اور بیوی مل جل کے زندگی گزاریں، ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف کریں، محبت کے ساتھ رہیں، کوآپریشن کے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ بیسک یونٹ ہے سماج کا۔ اگر خاندان ٹھیک ہوئے پورے کا پورا سماج ٹھیک ہوگا۔ شوہر بیوی لڑتے جھگڑتے رہیں، اختلافات کی خلیج کو وسیع سے وسیع کرتے چلے جائیں تو ان کا سکون بھی برباد ہوگا اور ان کے بچوں کی زندگی بھی برباد ہوگی، اور ایسے خاندانوں کی تعداد جوں جوں بڑھتی جائے گی، سماج برباد ہوتا جائے گا۔ ایک بار ایک شہر میں جانے کا موقع ملا، وہاں لوگوں نے بتایا بھائی اس شہر میں کیسے اتحاد ہو سکتا ہے، اتنے مقدمے چل رہے ہیں، دو طرف اتنے لوگ، ادھر 1000 لوگ ہیں ادھر 1000 لوگ ہیں، اتنے مقدمات جب آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں کسی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے یا رشتوں کی وجہ سے، تو اس شہر میں مسلمانوں کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، یا اس شہر میں اتحاد و تعاون کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اور اگر شوہر بھی لڑنے لگیں اور ان کی تعداد بڑھتی جائے، مغرب میں آج دیکھیے جو فحاشی ہے، بے حیائی ہے، جو بے پردگی ہے، جو جھگڑے ہو رہے ہیں، جو مقدمات ہو رہے ہیں، کہ وہاں پر 30-40% تک شادیاں طلاق میں ختم ہو جا رہی ہیں، بلکہ شادی کی جھنجٹ میں ہی لوگ نہیں پھنستے ہیں۔ اسلام ایک ایسا سماج بناتا ہے جس میں سکون ہو، محبت ہو، اعتماد ہو، تعاون ہو، کوآپریشن ہو، لیکن اسلام اس حقیقت کو بھی سمجھتا ہے کہ اگر شوہر بیوی میں مل جل کے رہنا ممکن ہی نہیں ہو، روز روز کی تو میں ہو رہی ہو، تو عورت کے لیے بھی راستہ رکھا ہے، مرد کے لیے بھی راستہ رکھا ہے، یہ کہہ کر، یہ وارننگ دے کر، تنبیہ کر کے یاد رکھو یہ اللہ نے جن چیزوں کی اجازت دی ان میں سب سے زیادہ ناپسندہ چیز طلاق۔ اب دیکھیے طلاق کے سلسلے میں کچھ جاہل لوگ، کچھ جنگلی لوگ مسلمانوں میں ایسے ہیں، 3 طلاق 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 لطیفے بن گئے ہیں۔ ہمارے کچھ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے لطیفے بن گئے، اور جہالت بھی ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کا طلاق نامہ دیکھا ہے، لکھا ہوا تھا ایڈوکیٹ کی طرف سے، اسٹیمپ پیپر پر تھا، 3 طلاقیں تھیں۔ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، بہت سے ایڈوکیٹ بھی اس بات کو نہیں جانتے۔ طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ سورہ طلاق قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید کی وہ ہے 65ویں سورت، 2 رکوعوں پر مشتمل چھوٹی سورت ہے، اور پہلے رکوع میں بتایا گیا ہے، پہلی آیت ہے، جب تم کو عورتوں کو طلاق دینی ہو تو عدت کی مدت کے لیے دو۔ عدت کیا ہے؟ 1 مہینے کی، اور حدیث میں اس کی تشریح آتی ہے کہ سوچ سمجھ کر طلاق دینا چاہیے، اور اس وقت طلاق دینا چاہیے جب عورت پاکیزگی کی حالت میں ہو، حیض کی حالت میں نہیں ہو۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر ایک بڑے فاہر کے صحابی تھے، انہوں نے حیض کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں جب بیوی تھی اس وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ فرمایا نبی نے واپس لو اس طلاق کو، رجوع کرو، اور بیوی جب پاکیزگی کی حالت میں ہو اس وقت اس کو طلاق دو۔ تو پہلی بات یہ کہ سوچ سمجھ کر، اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک فیصلہ ہے، اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے، 1 طلاق دی جائے۔ کیا ضرورت ہے 3 طلاقیں دینے کی؟ 1 طلاق سے ہی 3 مہینے کے بعد بیوی پورے طور سے الگ ہو جائے گی۔ اور یہ بھی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے الطلاق مرتان، طلاق زندگی میں 2 ہی بار ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ 1910 میں کسی نے ایک طلاق دی، پھر واپس لے لیا، اور پھر 1915 میں ایک بار طلاق دی، پھر واپس لے لیا، 2 چانسز مکمل ہو گئے، مرتان۔ اگر تیسری بار اس شخص نے طلاق دی تو بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے علیحدہ ہو جائے گی۔ طلاق کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے کہ طلاق دی واپس لے لیا، طلاق دی واپس لے لیا، عورتوں کو ستانے کا طریقہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بیوی کو اس وقت طلاق دی جائے جب وہ پاکی کی حالت میں ہو، حیض کی حالت میں نہیں ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مدت میں شوہر نے بیوی سے صنفی تعلق، جنسی تعلق قائم نہ کیا ہو۔ اور پھر دیکھیے قرآن شریف میں اسی سورہ طلاق میں بات آتی ہے کہ اگر تم نے
پہلی بات تو یہ بتا دی کہ مدت کے لیے یعنی عدت کے لیے طلاق دی جائے گی، اور پھر اگر اگلے مہینے چاہے تو پھر بھی دے سکتا ہے، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے، اسے طلاق احسن بہترین طریقہ کہا جاتا ہے۔ ایک طلاق دے دی جائے 3 مہینے کے بعد بھی الگ ہو جائے گی، پھر غلطی کے احساس سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن طلاق 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 کہہ دیا تو پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایسے کچھ جاہل لوگ کرتے ہیں، اور اسی جاہلوں کی جو 1% لوگ کرتے ہوں گے طلاق دینے والے، اس کو لے کر آج دنیا میں خاص کر ہندوستان میں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سورہ طلاق کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہم کو صرف سننے سے بات پوری ہوتی نہیں، مطالعہ کرنا چاہیے۔ سورہ طلاق کا مطالعہ کیجیے، پہلے رکوع کا مطالعہ کر لیجیے، چند آیتیں ہیں، معلوم ہو جائے گا اس میں موٹی موٹی باتیں آپ کو، کہ وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، جہاں طلاق کا حکم دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے اپنے رب سے، جو اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس سے ڈرو، ڈر کے کام کرنا چاہیے آدمی کو، صبح و شام کرنا چاہیے، نماز پہ ڈرنا چاہیے، تجارت پہ ڈرنا چاہیے، اور زندگی کا جب ایک آدمی اتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے آپ سے الگ کر رہا ہے، تب تو سوچ سمجھ کر اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو احکام معلوم ہوتے ہیں، طلاق زندگی میں صرف 2 بار ہے، پھر یا تو بیوی کو بھلے طریقے سے رکھا جائے یا شریفانہ طریقے سے رخصت کر دیا جائے۔ اور آپ قرآن شریف کے احکام کو دیکھیں تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کو ایک شخص نے جو مہر دیا، جو زیور دیا، جو کپڑا دیا، اگر مکان دے دیا ہے، کوئی چیز واپس نہیں لے سکتا ہے اس میں سے۔ شرافت کے تقاضوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، چنانچہ اور جگہ قرآن شریف میں آتا ہے تم نے اگر خندار ایک خزانہ دے دیا ہو تب بھی اس میں سے واپس نہیں لے سکتے ہو۔ کتنا شریفانہ طریقہ ہے، یعنی آدمی ملے گا تو شرافت کے ساتھ، آدمی الگ ہوگا تو شرافت کے ساتھ۔ 2 آدمی مل کر پارٹنرشپ میں کوئی بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، شریفانہ طریقے اختیار کرے، اور اگر الگ ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے، سوچ سمجھ کر اچھے طریقے سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے، عدالتوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے، اپنے گندے کپڑے چوراہے پر لا کے دھونے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اسلام اس شریفانہ طریقے کو ہر جگہ اسی کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس نہ لو، جیسے میں نے کو اشارہ کیا کہ چاہے خزانہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ 3 طلاق دینا جاہلوں کا طریقہ، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ اگر کسی نے 3 طلاقیں دی ہی دی، جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، جو فقہ جعفریہ پہ عمل کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے جب تک گواہ نہیں ہوں گے طلاق نہیں ہوگی۔ اہل حدیث حضرات اور ان کا طریقہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک نشست میں اگر 3 بار طلاق میں تک ایک ہی ہوگی، لیکن عام مسئلہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، تمام ائمہ کے پاس یہ ہے، اگر ایک نشست میں 3 طلاقیں دے گی تو ظاہر ہے طلاقیں ہو جائیں گی اس پر، لیکن وہ صحیح طریقہ نہیں، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ صاف صاف اسے طلاق بدعی کہتے ہیں۔ بدعت کے بارے میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دین میں کوئی نئی چیز نکالی جائے، دین کے احکام کے خلاف، اس کی روح کے خلاف کچھ کام کیا جائے، وہ بدعت ہے، اور بدعت ضلالت ہے، اور ضلالت جہنم تک لے جانے والی چیز۔ تو سوچ سمجھ کر شادی کی جائے، اچھی طریقے سے زندگی گزاری جائے، وعاشرہن بالمعروف، اور ریکانسلیشن کی کوشش کی جائے، حکم رکھے جائیں۔ پھر بھی اگر معاملہ نبھنے کا نہیں ہے تو ایک آخری چارہ کار کے طور پر اللہ تعالیٰ عورتوں کے لیے، ان کی گلو خلاصی کے لیے طریقہ اس نے بتایا خلا کا، اور مردوں کے لیے نکاح، مردوں کے لیے طلاق کا۔ لیکن 3 طلاقیں دے دینا اچانک یہ جاہلوں کا، خدا سے نہیں ڈرنے والوں کا طریقہ ہے۔ اور یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک طلاق جب دی گئی بیوی گھر میں ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ خود نکلیں، الا ہے کہ وہ کسی بہت بڑی کھلی ہوئی فاحش چیز کی مرتکب ہوئی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ وہاں یاد دلاتا ہے ہم کو یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ موافقت کی کوئی صورت نکال دے۔ تو یہ باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور ہمارے غیر مسلم بھائی نادانی سے، ناسمجھی سے
لا علمی سے کوئی اعتراض کرتے ہیں انہیں بتانا چاہیے. لیکن آپ خبر پڑھنے دیکھنے سے لگتا ہے کہ جیسے نئے گویا ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ طلاق 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 طلاقیں دی جائے. تو یہ صحیح صورتحال ہے، ہم کو خود بھی سمجھنا چاہیے اور ان کو بھی سمجھانا چاہیے. سورہ طلاق کا جو 2 ہی رکوعوں پر مشتمل ہے، پہلے رکوع میں ساری باتیں بتائی گئی ہیں. فقہ کی کوئی کتاب آپ لے لیجیے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے سماج میں محبت ہو، موافقت ہو، سمجھداری ہو، مصالحت ہو، اور اس کا سب سے زیادہ مظاہرہ گھروں میں ہونا چاہیے. اور عورتوں کی ذمہ داری ہے ہی، مردوں کی ذمہ داری ان سے بھی زیادہ ہے. اگر مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ دیا گیا ہے تو ان کی ذمہ داری اور زیادہ ہے. اس بات کو ہمیں اپنے سماج میں پروان چڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تقویٰ کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط روش سے بچائے، اور ہمارے سماج کے جو کمزور لوگ ہیں، نہیں جاننے والے لوگ ہیں، ان کو بھی صحیح راستے پر لانے کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.